اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم کو غزل شہریار کی پڑھنی ہے، جو کہ شہریار نے لکھی ہے۔ غزل نمبر 1 ہے، زخموں کو رفو کر لے دل شاد کرے پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے۔ مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیداد کرے پھر سے، مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دے، ہو رسم کہن تازہ فریاد کرے پھر سے۔ اے اہل جنون دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کرے پھر سے۔ اب جی کے بہلنے کی ایک یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کرے پھر سے۔ یہاں چند مشکل الفاظ ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ شاد، خوش، اس کا معنی ہے کٹرا، عدالت کی وہ جگہ جہاں مجرم کھڑا رہتا ہے۔ رفو، پھٹے ہوئے کپڑے، اہل جنون، دیوانے۔ مدت، عرصہ، زمانہ۔ رسم کہن، پرانی رسم۔ فریاد، آہذاری، زنجیر، بیڑی۔ صورت، حالت یا طریقہ۔ اب تشریح ہے شعر نمبر 1 کی۔ زخموں کو رفو کر لے دل شاد کرے پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے۔ شاعر اپنے ماضی کے دکھوں اور مصائب کو بھلا کر نئے سرے سے زندگی جینا چاہتا ہے، یعنی نئے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور مستقبل کے خوابوں کی کوئی نئی دنیا بسانا چاہتا ہے۔ شاعر ماضی کی تلخیوں کو دل سے نکال کر نئے جذبوں کے ساتھ زندگی کا سامان اکٹھا کرنا چاہتا ہے، یعنی شاعر اب نئے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیداد کرے پھر سے۔ شاعر کو اپنے محبوب کے مظالم کی عادت پڑ گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے سے جینے کا جیسے احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ محبوب نے اپنی زیادتیوں اور جفاؤں کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے شاعر اپنے دل سے کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب سے پھر خواہش کا اظہار کر کہ وہ پھر سے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کرے، تاکہ پھر جینے کا بہانہ بن جائے۔ مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کرے پھر سے۔ شاعر وقت سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں پرانی رسموں کو دہراتے ہوئے ہمیں پھر سے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دو، تاکہ ہم رحم و کرم کے لیے فریاد کریں، تاکہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کے لیے فریاد کریں۔ شاعر گزشتہ تاریخ کے کسی سیاہ باب کو یاد کرتے ہوئے طنز کے طور پر اس کو دہرانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہے، وہ پرانے نظام کو موجودہ نظام پر ترجیح دیتے ہیں۔ اے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کرے پھر سے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے ہم عصر دیوانوں، دیکھو کہ سائے ہمارے لیے زنجیروں کی مانند ہو گئے، گویا ہم مقید ہوئے۔ شاعر اپنے آپ کو بیداری کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی ایسے طریقہ کار کے بدلے میں سوچو کہ ہم پھر سے آزاد ہو سکیں۔ اب جی کے ٹہلنے کی ہے ایک ہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے۔ شاعر کے سامنے اپنا دل بہلانے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ بیتے ہوئے یعنی گزرے ہوئے خوشگوار واقعات اور پرسکون لمحات کو یاد کرے۔ صرف اسی صورت میں دل کو بہلایا جا سکتا ہے، اور تو دل بہلنے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، بلکہ اب جو بھی میسر ہے، جو بھی ہے، اس سے دل دکھتا ہی ہے، بہلتا نہیں ہے۔ اب غزل نمبر 2۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے،
گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق۔ یہ زمین کچھ کم ہے، بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی۔ دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ اب جدھر دیکھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلے سے نہیں کچھ کم ہے۔ اس کے چند مشکل الفاظ یہاں ہیں: تقاضا، خواہش، احساس، حواس خمسہ میں کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، گھڑی، لمحہ کو کہتے ہیں، سبب، وجہ، تصور، دھیان، توقع، امید۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔